یہ صحیح بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 645 پر ایک باب باندھا ہے، باب فضل ابی بکر صدیق بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا باب۔ حدیث حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا سلیمان عن یحیی بن سعید عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نخیر بین الناس فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت نافع وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کننا نخیر، ہم اختیار کیا کرتے تھے، کننا نخیر بمانا کننا نفضل، ہم فضیلت دیا کرتے تھے، بین الناس لوگوں کے درمیان، کس میں؟ فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ کس کو ہم فضیلت دیتے ہیں؟ مولا علی کو دیتے ہیں؟ نہ، فرمایا فنخیر بمانا فنفضل، ہم فضیلت دیتے کس کو؟ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ثم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہم فضیلت دیتے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیا کرتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے و نظریہ ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک پیش کی ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے علاوہ زوج میں سے ہے، ان کا نام حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی ہے، فرمایا صفحہ نمبر 648 ہے، پہلے والی صفحہ نمبر 646 پر تھی۔ فرمایا حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان حدثنا جامع بن ابی راشد حدثنا ابو یعلا عن محمد بن الحنفیۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت لابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا قلت، میں نے کہا، محمد بن حنفیہ کہتے میں نے کہا، کس کو؟ ابی، اپنے والد کو۔ کیا کہا؟ ای الناس، لوگوں میں سے کون ہے؟ خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین، لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین کون ہے؟ یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کا آپ کو معنی پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں تفضیل میں فضیلتی معنی ہوتا ہے، اس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ جیسے کہا جاتا ہے زید اکبر من بکر، زید بکر سے بڑا ہے، تو اس میں بڑے ہونے میں مقابلہ ہوا زید اور بکر کا، تو زید فضیلت لے گیا۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے خیر بعد الناس، میں نے اپنے والد سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ بہترین کون ہے؟ قال ابو بکر، مولا علی نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ قال، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ فرمایا قال عمر، مولا علی نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وخشیت، حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھے خوف ہوا ان یقول عثمان، اب تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کا نام لے گئے۔ قلت، میں نے کہا ثم انت، پھر تو آپ ہی ہوں گے تیسرے نمبر پر۔ قال، فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک بندہ ہوں، مطلب یہ ہے کہ جناب ابھی میرا نمبر نہیں آیا، ابھی حضرت عثمان غنی کا نمبر آیا ہے، اس کے بعد میرا نمبر آئے گا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف میں بیان فرمایا ہے۔